خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کے ساتھ بالیاں اگائیں، جن میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا کشائش والا دانا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ اعزاء دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے، یعنی غم زدہ ہوں گے۔ قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم۔ نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد خیرات لینے والے کو اعزاء دی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز بڑا بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور اعزاء دے کر اس شخص کی طرح بردبار نہ کرو، اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ بس اس کے خرچ کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو،
پھر اس پر زور کمی برسے اور اسے صاف کر ڈالے۔ اس طرح یہ لوگ اپنے اعمال سے کچھ بھی اجر حاصل نہ کر سکیں گے، اور اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور ثبات نفس سے خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جس پر زور کمی برسے تو دگنا پھل دے، اور اگر تیز بارش نہ ہو تو ہلکی پھوار بھی کافی ہو جائے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ میرے کریم لجپال محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔